ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا كفل له ولا كفيل له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज के बारे इंसान को खबर दें दसन तो अल्लाह तबारक व तआला का आम एक दस देना ये भी उस चीज की फजीलत
اور اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس وقت کسی چیز دی قسم اٹھا لے من، اس چیز دی اہمیت اور فضیلت عام چیز دی فضیلت اور اہمیت نالوں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور یہ مکمل ہونے والا چند دن اس دے باقی نے، اور اس تو بعد مہینہ ذوالحجہ وہ شروع ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ذوالحج دے جڑے پہلے 10 دن نے، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں 10 دنوں کی قسم اٹھائی، فرمایا والفجر، فجر دے وقت دی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتاں دی قسم، والشفع والوتر، فرمایا جفت اور طاق دی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسم کیوں اٹھائی؟ اللہ تبارک و تعالی انہاں 10 دنوں دی فضیلت بیان فرما رہے کہ انہاں 10 دنوں دی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اکثر مفسرین نے ولیال عشر اس کو مراد ذوالحج دے پہلے 10 دن مراد ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دی بڑی احادیث کے اندر بھی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دی قرآن دی اے آیت وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اس تو مراد ایام العشر ذوالحج دے 10 دن کہ انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے ذکر کرو، چلدیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں، کوئی لحظہ کوئی وقت انسان کا ایسا نہ گزرے کہ انسان دی زبان اللہ دے ذکر تو خالی رہے۔ انسان اپنے کاروبار کے اندر ہے، اپنے کام کے اندر مصروف ہے، تو اس نو اپنی زبان دے نال اللہ کا ذکر کرتا رہنا چاہیے تاکہ انہاں 10 دنوں کی فضیلت جڑی اس بندے نو وہ حاصل ہو جائے، اس ثواب مل جائے جڑا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دسیا۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن بنائے اور انہاں دنوں دے وچوں جڑے سب تو فضیلت والے دن نے، فرمایا او ذوالحج دے مہینے دے پہلے 10 دن، انہاں دی فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دن کیسے دن نے،
ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث دے اور راوی نے، اور اس حدیث دے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑے 10 دن نے اللہ رب العالمین دے ہاں اے بڑے پسندیدہ دن نے، محبوب ترین دن نے، اور فرمایا کہ دے اندر جڑا بھی کوئی بندہ عمل کریندا انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نو اس بندے دا وہ عمل بڑا زیادہ پسند تے محبوب ہوندا۔ جڑے ویلے آپ نے ایک گل کیتی صحابہ کرام خاموش نہیں رہے، انہوں نے سوال کیتا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے تسی چلو عام گل کر رہے ہو کسی اور عمل دی، کوئی روزہ رکھے ٹھیک ہے فضیلت والا، کوئی حج کردا کہ وہ بھی فضیلت والا، کوئی حج دے دنوں دے اندر عمرہ کر لوے بڑی فضیلت والا، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اے قرآن دی تلاوت کر لوے بڑی فضیلت والی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل ہی ہو گیا ہے، ذرا اس عمل دے بارے بھی سن دسو کہ وہ عمل کی ہو گیا ہے۔ وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ دے نبی جڑا بندہ اللہ دے رب العالمین دے دین دی سر بلندی واسطے، دین نو بلند کرن واسطے، نافذ کرن واسطے، کفار دے خلاف اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن واسطے نکل ویندا، وہ لڑدا پیا سامنے کافر نے، تلواراں بھی لگ رہیاں، زخم بھی ہو رہے نے، اے اللہ دے نبی کیا اس بندے دا عمل بھی انہاں 10 دنوں دے اندر عمل کرن والے بندے دے برابر ہے یا کوئی نہ، یا زیادہ فضیلت رکھن والا ہے یا کوئی نہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جڑا بندہ انہاں 10 دنوں دے اندر کوئی نیک عمل کر لیندا، او اس مجاہد دے عمل تو ہی اللہ کریم نو اس بندے دا عمل زیادہ پسند ہے، کیونکہ انہاں 10 دنوں دے اندر عمل کر رہے ہیں۔ کتنی عظمت والے 10 دن۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک مجاہد ہے الا من خرج بنفسه وماله، ہاں وہ مجاہد جڑا جہاد کردے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو ویندا، او دا مال بھی واپس نہیں آندا، او دی جان بھی واپس نہیں آندی، اس دا عمل فضیلت والا ہے، وگرنہ اور کوئی عمل انہاں دنوں دے اندر کیتے ہوئے عمل تو زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ کتنی فضیلت والے دن، اور یہ دن آ رہے ہیں، انہاں کو سب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دنوں دے اندر ایک اور دن جڑا وہ بڑی فضیلت والا ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیڑا دن ہے؟ آپ نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار، انہاں 10 دنوں دے اندر ایک دن کی ہو جایا آ رہا جس دن دے اندر اللہ تبارک و تعالی اس ایک دن دے اندر عام دن دی نسبت تو زیادہ جہنم دے کولو اپنے بندیاں نو آزاد کر دیندے۔ عام دن تو زیادہ اس ایک دن دے اندر اللہ اپنے بندیاں نو جہنم کولو آزاد کر دیندے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیڑا دن ہے؟ من یوم عرفہ، وہ عرفات دا دن ہے جدو حاجی میدان عرفات دے اندر کھلوتے ہون گے، انہوں نے ایک رنگ دا لباس
وہ چادراں دو لے کے اپنے کندھیاں دے اوتے اپنے وجود نو ڈانپے ہوئے گا، سر دے اوتے کوئی چیز نہیں ہوئے گی، اوتھے کھلو کے کر رہے ہون گے، کدی خطبہ سن رہے ہونے، کدی اللہ دیاں تعریف اور حمدہ بیان کر رہے ہون۔ ہر زبان والا، ہر علاقے والا، ہر نسل والا، کوئی چودھری ہے وہ بھی کھلوتا یا کہیں عام جگہ دے اوتے، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، جہو جی زبان والا اتھے کھلو کے آتا پیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا اے آخریا ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا، وہ اللہ دیا تعریفہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس دن اللہ اپنے بندیاں نو جہنم تو سب تو زیادہ آزاد کر دینے، پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلْ، اور اللہ اس دن اپنے بندیاں دے زیادہ نیڑے نیڑے ہوندے۔ کتنی فضیلت والی ایک دن بندیاں دے نیڑے نیڑے ہوندے، نیڑے نیڑے ہون تو بعد پھر کے فرمایا ثُمَّ يُبَايِّ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں دے سامنے فخر کر دینا، او دیکھ لو میرے بندے سامنے میدان دے اندر کھلوتے ہوئے نا، اور اللہ فرماتے ہیں فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اے بندے جڑا ارادہ لے کے میرے کو لائے نے، کیونکہ اللہ نو تا پتہ ہے، لیکن اللہ فرشتیاں نو دسنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ میدان عرفات کے اندر کھلوتا ہویا ایک کو غرض لے کے کھلوتا ہے، اللہ میں تیرے حکم دوتے اس میدان کے اندر آ گیا، اللہ جنہیں تو آکیا میں انجو کے آ گیا، اللہ میں اپنے کپڑے بھی لا دیتے ہیں، گرمی بڑی ہے اللہ زوردار گرمی ہے میرے مالکا، لیکن میں اپنے سر جو بھی کوئی کپڑا نہیں لے ہویا، میں تیرے سامنے کھلوتا ہوں، اللہ میری غرض ہے کہ میرے گناہوں تو معاف فرما دے، میں نو جہنم تو آزاد فرما دے، اللہ تو میرے نال پیار کر لے میں تیرے نال پیار کر لے۔ اللہ فخر کریں دے فرشتیاں دے سامنے۔ اور حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دن اس طرح کی فضیلت والا ہے، سیدنا عبداللہ ابن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کریم دے ہاں سب تو زیادہ وہ دن فضیلت والا ہے جڑا قربانی دا دن ہے، جس دن بندے کیا کرتے ہیں اپنا جانور اللہ کے راستے دے ذبح کریں، فرمایا سب تو زیادہ وہ دن جڑا اللہ دے ہاں فضیلت والا ہے، اور پھر فرمایا یوم القر یعنی 11 تاریخ کا 11 ذی الحج کا دن جڑا وہ بھی فضیلت والا ہے۔ انہاں دنوں دے اندر جتنا انسان نیک عمل کر سکتا اس کو کرنی چاہیے۔ اور حدیث سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا اے جڑے ویلے دن آ جاون انہاں دنوں دے اندر کے کرنا ہے، سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کے کرتے ہیں جڑے ویلے اے عشر شروع وجیا رمضان المبارک تیرا عام جویں اسی عبادت کریں لیا آخری اجرے دے اندر وہ اس دا دن دے اندر سب تو زیادہ عبادت کر دیا نا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی میری عبادت قبول کر کے میں جنت دا مستحق بنا دے، سب تو زیادہ عبادت انہاں دنوں دے اندر کرنی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یاد کرو کہ وہ دن نے عام دنوں دے اندر بھی ٹھیک ہے تو سمجھنا ہر غلط کام تو بچنا، لیکن انہاں دنوں دے اندر جویں کوئی عمل بندہ کرے تا اللہ ثواب زیادہ عطا فرماندے، انجے اگر کوئی بندہ گناہ کرے تا او دے گناہ دے اوتے اس کو اللہ رب العالمین اس دے نامہ اعمال دے اندر ایویں زیادہ لکھ دیندے کہ اے بندہ میرا بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ رب العالمین دے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اے دن اے ہو جائے نے انہاں دنوں دے اندر کے کرنا تسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان دنوں دے اندر فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں دے اندر اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کیتیاں کرو، ان دنوں دے اندر تسی جناب لا الہ الا اللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں کرو، ان دنوں دے اندر الحمدللہ دیاں صداواں بلند کیتیاں کرو تاکہ اللہ کا ذکر زیادہ تو زیادہ ہو سکے۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح البخاری دے اندر آتا ہے کیونکہ کرتے ہیں جس لیے یہ دن شروع ہوندے ہیں یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، بازار کے اندر پھر کے اللہ دیاں تکبیراں پڑھ دے آئیں تے لوگ انہاں دی تکبیراں سن کے بازار والے لوگ بھی بلند آواز دے نال تکبیراں پڑھ دے ہوندے ہیں۔ ان دنوں دے اندر تکبیر پڑھو زیادہ تو زیادہ بلند آواز نال تاکہ اللہ تبارک و تعالی دے ہاں ساڈے اے دن جڑے لکھے جاون کس بندے نے اللہ رب العالمین دے سامنے اللہ دا ذکر کرتا رہ گیا، کسی کم دے اندر بھی بیٹھا تھا بھی ذکر کرتا رہ گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جڑے ویلے اے دن آ جاون چند نظر آ جاوے، رمضان المبارک وہ بڑی فضیلت والا ہے، جس ویلے ذی الحجہ دا چند نظر آ جاوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جڑے ویلے بندہ ذی الحج دا چند ویکھ لوے واراد ان یضحیہ کہ اس کا ارادہ بھی ہے کہ میں قربانی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اس بندے واسطے جائز نہیں ہے کہ وہ قربانی کرن تو پہلے اور ذی الحج دا چند نظر آون تو بعد اپنے وال کٹوائے یا اپنے ناخن کٹوائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ثواب والا عمل ہے کہ جس ویلے ذی الحج دا چند نظر آ ونجے اس تو بعد سر دے وال، مچھاں، زیر ناف وال، بغلوں دے وال ایک کٹانے شریعت فرماندی نہیں، اور اسی طرح ناخن ہاتھ دے پیر دے فرمایا اے بھی نہیں کٹنے۔ ہاں جس لئے قربانی کر لو پھر تو انہوں اجازت دے پھر تسی وال بھی کٹاؤ ناخن بھی کٹاؤ، کہ اس بندے واسطے جس نے قربانی کرنی ہوئے اس واسطے لازم ہے، اس واسطے ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قربانی کرنا چاہتا لیکن استطاعت نہیں ہے، ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر وہ بندہ اپنے بال نہ کٹواوے، اپنے ناخن نہ کٹواوے، استطاعت نہیں ہے، نیت ہے، اللہ اس کی نیت کی وجہ تو یہ دو کام ہو کر لوے اللہ قربانی کا ثواب دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں بندے نو معاف کرنا چاہنا، بندہ میرے دروازے تے آئے تھے صحیح، میرے سامنے آئے تھے صحیح، میں بہانے بنا رہا کہ میں اپنے بندے نو کیویں معاف کرنا تاکہ میرا اے بندہ میری جہنم جڑی میں بڑھائی اپنے نافرمان لوگاں واسطے کہ اس کو بچے جنت کا مستحق بن جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور حدیث سنو، اس دن دے اندر ایک دن ہی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن دے اندر روزہ بھی رکھ لاؤ۔ وہ کیڑا دن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صیام یوم عرفہ، عرفہ دے دن دا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، جڑا بندہ اس ذی الحجہ دے اندر یوم عرفہ جس دن حاجی میدان عرفات دے اندر ہوندے نے، جڑا بندہ اس دن دا روزہ رکھ لوے، آپ علیہ السلام فرماندے نے من اللہ تو امید ہے اللہ ایک سال پہلے اور ایک سال آئندہ اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دیندے۔ ایک روزہ سے اس ایک روزہ فرمایا رکھ لوے، میں اللہ تو امید کرتا اللہ ایک سال پہلے ایک سال آون والے دے گناہ اللہ ایک روزی دی وجہ تو معاف کر دے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بڑا معمول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روزے رکھے اس دن دے اندر، اور آپ نے پورے 9 دن رکھے،
پورے 9 دن جویں چند نظر آیا آپ نے یکم ذی الحج تو لے کے 9 تاریخ تک روزہ رکھیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے واسطے کے رکھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کے اندر کے انعامات رکھے نے، کے اکرامات رکھے نے تاکہ بندہ اللہ رب العالمین دے ہاں عظمت حاصل کر لوے اور اپنا ثواب حاصل کر لوے۔ اور پھر ان دنوں کے اندر انسان قربانی کرتا، جانور خریدتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے بھی دسیا کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم دے عیب جس جانور چون اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا جانور کانا ہوگا، تو انہوں پتہ لگے کہ یہ کانا، فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور بیمار جس کی بیماری واضح ہوئے تو انہوں پتہ ہوئے کہ جانور بیمار ہے، فرمایا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا لنگڑا جانور جیڑا لنگڑا دے چلتا ہوئے، خدا کدے ہڈی ٹوٹ گئی، کدوں ہڈی نکل گئی، آپ نے فرمایا لنگڑا کے چل رہا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا جانور جڑا کمزور ہوئے، ہڈیاں نظر آ رہی ہوں، فرمایا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ 4 قسم دے بڑے بڑے عیب جس جانور کے اندر ہون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قربانی دے اندر او جانور جڑا دندا ہو، جڑا سارے جٹ بیٹھے ہو دندا وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، دندا جانور جڑا اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر دندا نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر تانوں دندا جانور لبنا مشکل ہوئے تو پھر بھیڑ یا دمبے دا 1 سال تک اگر ہوئے تو وہ تسی کر سکتے ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر بندہ وہ بھیڑ یا دمبا 1 سال تک کر لوے تو وہ بھی دے واسطے جائز ہے، لیکن بچہ گاں اسی طرح بکرا بکری اونٹ انہاں واسطے شرط کی ہے کہ یہ دندے ہون۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر دا یہ تے قربانی تے لگدا، بھائی کوئی حدیث ایسی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں بندے دے گھر تو ہوئے کہ وہ سال پورا کر لے تو قربانی تے لگدا؟ ایسی حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کرنی اللہ دے نام ہے، اللہ نو راضی کرنا، اور پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دسیو طریقے دے مطابق اگر قربانی نہیں ہوگی اللہ رب العالمین قربانی قبول نہیں کریں گے۔ اس واسطے جدو جانور دیکھو وہ صحیح دیکھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کن دیکھو، کن کے اندر سوراخ نہ ہوئے، وہ کن جڑا ادھا کٹے ہویا نہ ہوئے، سنگ جڑا ادھا ٹوٹا ہویا نہ ہوئے۔ اگر یہ عیب نے اس جانور کے اندر تو وہ جانور کی قربانی کرنی جائز نہیں ہے۔ صحت مند اور انہاں عیباں تو پاک جانور ہوئے۔ اور پھر لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں صحیح البخاری کے اندر ہے کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پہلے نا وہ اپنی قربانی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھن تو پہلے قربانی جانور ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے گزرے نا تو فرمایا ہوئے اے کی ہویا، ایک نے جانور ذبح کر لیا۔ وہ صحابی نے دوسرے نے آکے اللہ کے نبی میرے ماموں جی، انہوں نے آکے چلو جانور ذبح کرنا پہلے ہی ذبح کر لینے، کیا ہو گیا بعد نماز پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں جا کے دس دیو اے اس کی قربانی نہیں ہے، یہ صرف گوشت ہے جڑا اس نے ذبح کر لیا اور کھا لے، قربانی کا ثواب نہیں ہے۔ انہیں آکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو جڑا بکرا آنا وہ 1 سال دے، میرے کو جڑا بکرا ہو 1 سال دا، اس کو بڑا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ ہاں وہ صرف تیرے واسطے جائز ہے، تیرے تو بعد کسی واسطے 1 سال تو بکرا بھی جائز نہیں۔
لوگ اگلی گل نہیں دسیندے اور پہلے والی گل دس دیتی کہ بھائی انہوں اجازت دیتی، یہ انہوں اجازت دیتی، اسے حدیث کے آخری الفاظ کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے فرمایا تیرے تو علاوہ کسی واسطے جائز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سہولت رکھی شریعت کے اندر۔ اور اگر کوئی بندہ غریب ہے، وہ استطاعت نہیں رکھتا کوئی بکرا لین دی، بڑا مہنگا جانور ہے، 70-80-90 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ تو بکرے ملتے پہ، ایک وہ بھائی اگر نہیں لے سکتا تو ٹھیک ہے روپا لے لے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور جانور لے لے، اس طرح بھیڑ یا دمبا انہی نسل چ لے لے، وہ کر سکتا، لیکن بکرے دے اوتے یا اسی طرح ویڑے دے اوتے یہ شرط لا دینی کہ نہیں یہ گھر دے تے یہ 2 سال ہو گئے دھندا تو نہیں ہویا، اینو سال ہو گیا دھندا تو نہیں ہویا، یہ جائز ہے۔ یہ محض ایک اپنی گل ہے یا مولویوں نے مسئلہ بنایا، حدیث کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، حدیث کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سنن کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔